اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورۃ الفتح مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 48 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 111 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ نمبر درست ہو، اگر اس کا نزول 111 نمبر پر ہو تو کل 114 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، تو پھر تو اس کے نزول کا دور بالکل مدنی دور کا آخری حصہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قریب کے 1-2 سالوں میں اس کا نزول ہونا چاہیے۔ لیکن روایات کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے واپسی کے دوران نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا جو نمبر 111 قرار دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مناسب اور بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کا نزول تو متفقہ طور پر سن 6 ہجری میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ سن 11 ہجری میں ہے، تو اگر 111 نمبر پر اس کا نزول ہوتا تو پھر اس کا کم از کم بھی دور جو ہے وہ 9 ہجری یا 10 ہجری کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، سورہ محمد کے اندر قتال کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ سورت کا خلاصہ، سورت جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس میں بشارات ہیں، منافقین کے لیے زجرات اور شکاوہ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حدیبیہ کے سفر کے لیے نکل رہے تھے، بلکہ اس وقت تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر کا انجام حدیبیہ تک ہوگا، خیال تو مکہ میں حرم میں آنے کا تھا، عمرہ کرنے کا خیال تھا، تو جب عمرہ کی نیت سے نکل رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا تھا کہ کوئی بھی بندہ پیچھے نہ رہے، سب نکلیں۔ لیکن کچھ منافق لوگ اس کے باوجود پیچھے رہ گئے تھے کہ اگرچہ جا تو رہے ہیں عمرے کے سفر پر، لیکن قریش نے کون سا سکون سے عمرہ کرنے دینا ہے،
اور وہاں پر حمایتی تو کوئی ہے کوئی نہیں، مددگار ہے کوئی نہیں، کفار نے حملہ کر دیا تو شہادت ہو جائے گی، ہلاکت ہو جائے گی۔ تو ان کو یہ ڈر تھا، تو اس لیے منافقین پھر بھی پیچھے رہے تھے، جبکہ سفر کسی جنگ کا نہیں تھا، عمرے کا سفر تھا۔ تو ان منافقین کے لیے زجرات ہیں، شکاوہ ہے، فتح کی بشارت بھی ہے۔ حدیبیہ کے اندر اور خصوصاً بیعت رضوان کے اندر جو شریک ہوئے، سارے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، بیعت رضوان میں بھی وہ سارے شریک ہوئے ہیں، تو ان کے فضائل و مناقب بھی ذکر ہوئے ہیں صورت میں، اور ان سے رضائے الہی کا اعلان بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے متعلق بھی بات ہوئی ہے سورہ مبارکہ میں، کہ شبہ یہ تھا کہ وہ خواب پورا کیوں نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیا کہ خواب تو ضرور پورا ہو جائے گا۔ مزید اس کے اندر اہل ایمان کے لیے مال غنیمت کے حصول کا وعدہ بھی ہے۔ ابھی جو جنگ جو ہے اس سے روکا گیا ہے، تو جنگ سے فی الوقت روکنے کی علت کا بھی بیان ہے، اور اس کے علاوہ تخویفات وغیرہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا کی ہے آپ کو، واضح فتح۔ حدیبیہ کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں۔ مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اہل ایمان کے ہمراہ عمرہ کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو عمرہ کے لیے لے آئے۔ مکہ والوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، مذاکرات بھی شروع ہو گئے، کبھی کوئی مکہ والوں کی طرف سے جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی جاتا ہے۔ انہی مذاکرات کے دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مذاکرات کے لیے بھیجا گیا۔ قریش نے ان کو گرفتار کر کے تو افواہ یہ پھیلا دی کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی جب افواہ پھیل گئی، اب نبی عالم الغیب تو ہے کوئی نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کے واپس جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان بیعت کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے سورہ مبارکہ میں۔ بہرحال اس کے بعد مشرکین جو ہیں وہ گھبرا گئے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان تو بڑے جوک در جوک جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ دیا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ پیغام رسانی صلح کے حوالہ سے شروع کر دی۔ پھر صلح کی شرائط بھی طے ہونے لگ گئیں۔ شرائط جو صلح کی طے کی جا رہی تھیں تو بظاہر کئی ایسی شرائط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیے جا رہے تھے کہ جو بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھیں۔ مثال کے طور پر یہ شرط کہ مدینہ سے اگر کوئی مکہ آ جائے، مکہ والے پابند نہیں ہوں گے اس کو واپس بھیجنے پر،
لیکن مکہ سے اگر کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ جائے تو مدینہ والے پابند ہوں گے اس کو واپس بھیجنے پر۔ تو یہ شرط 100% یک طرفہ تھی۔ تو اس طرح کی جو شرائط تھیں ان کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے دلوں میں پریشانی بھی آئی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہو گئے کہ آقا جب ہم سچے دین پر ہیں تو پھر یہ اس طرح کی شرطیں کیوں آپ قبول کیے جا رہے ہیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہی کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں مانے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سمجھایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال بظاہر تو بڑی پریشانی تھی کہ ایسی شرطیں قبول کی گئی ہیں جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر یہ سورہ مبارکہ واپسی کے راستے میں نازل فرما دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح دے دی، واضح فتح۔ یہاں پر کون سی فتح مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ فتح مکہ مراد ہے، جو کہ اس معاہدہ کے صرف 2 سال بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہوا، تو بعض کے خیال میں وہ مراد ہے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ خود ایک فتح مبین ہے، کیونکہ اس صلح کی وجہ سے صلح کے معاہدے کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ جو ہے وہ بند رہے گی۔ آگے وہ 2 سال بعد مسلمانوں نے کیوں چڑھائی کی تو اس کی الگ وجوہات تھیں، وہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا تھا تو اس لیے جو ہے وہ چڑھائی کی تھی، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن بہرحال صلح کے معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک نہ مکہ والے کوئی چڑھائی کریں گے، نہ مدینہ کی طرف سے کوئی چڑھائی ہوگی مکہ پر۔ تو جب یہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ دیگر قبائل کی طرف بھی اپنی دعوت پہنچائیں، اور اس کے نتیجہ میں بہت سارے قبائل جوک در جوک ایمان میں داخل ہونے لگ گئے۔ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 1400 سے کچھ زائد تھی، جبکہ نفیر عام کا حکم تھا، اور حدیبیہ کا موقع عمرے کا موقع ہے، اور عمرہ کے لیے سارے وہی لوگ نہیں ہوتے کہ جو جنگ کے قابل ہوں، بلکہ بچے اور بوڑھے اور خواتین تک بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ تو اس سارے کے باوجود تعداد جو ہے وہ 1400 سے کچھ زائد ہے، اور یہ ساری جو تعداد بنی ہے 19 سالوں میں بنی ہے، 13 سال مکی دور کے اور 6 سال مدنی دور کے ہو چکے۔ چھٹے سال میں یعنی 19ویں سال میں نتیجہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا، تو وہ جتنی شخص افراد کی صورت میں ہے تو وہ 1400 سے کچھ زائد ہیں۔ لیکن اس سے صرف 2 سال بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں قریش کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ تو صرف ایک طرف 19 سال میں صرف 1400 اور دوسری طرف صرف 2 سال میں لشکر جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ تو جا بھی رہے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو فتح کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں تو زیادہ تر جنگ کے قابل مرد ہی جائیں گے، کمزور لوگ تو نہیں جائیں گے۔ اس کے باوجود 10,000 کا لشکر ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ان 2 سالوں کے اندر اسلام کو اشاعت و تبلیغ کے لحاظ سے
کتنی ترقی حاصل ہوئی کہ صرف 2 سال میں جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ صلح حدیبیہ خود جو ہے یہ ایک فتح مبین ہے۔ یہ 2 اقوال اور 2 آراء ہو گئیں جو کہ عموماً بیان کی جاتی ہیں۔ صوفیاء حضرات ایک تیسری چیز بھی ذکر کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شرائط بھی مان رہے ہیں کہ جو بظاہر جو ہے طبیعت ان کو مانتی کوئی نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں کیوں کہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ماننی ہے۔ تو اپنے نفس کو گویا کہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اپنے نفس کو پیچھے رکھ کے اللہ کے اذن کے مطابق مانے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ نفس کو جو ہے وہ اپنے پورے قابو میں کر لیا ہوا ہے، نفس کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، صرف اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ تو نفس کو قابو کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ تو صوفیاء جو ہے وہ فتح کا یہ انداز بھی ذکر کرتے ہیں کہ خود اپنے نفس کے اوپر پوری طرح قابو پا لینا۔ ہم نے آپ کو فتح دی ہے، واضح فتح، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ آپ کو بخشیں۔ جس وقت صوفیاء کے نزدیک جو ہے تعبیر یوں ہوگی کہ جس وقت آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے نا، تو اب آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ آپ کے لیے بخشے گا جو آپ کے پیچھے گناہ گزرے یا جو آگے آنے والے ہیں، اگلے پچھلے ایک سارے گناہ اللہ آپ کو بخش دیں گے اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر پورا کریں گے اور آپ کو صحیح راستے کی ہدایت دیں گے۔ نبی کے لیے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ ہو کر پھر معافی ملے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو پہلے گناہوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہے کہ پہلے بھی زندگی میں کوئی گناہ آپ کی زندگی میں نہیں آ سکا، گناہوں سے آپ کو مکمل نجات حاصل ہے، اور پیچھے بھی کوئی گناہ آپ کی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مراد ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مراد ہے کہ گناہ آپ سے کبھی ہوا ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگا، آپ کو پہلے بھی گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہے، مستقبل میں بھی گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہے۔ تو اللہ نے یہ انعام دے دیا کہ آپ کے پچھلے پہلے سارے گناہوں سے معافی حاصل ہے آپ کو، اور آپ کی نعمت، اللہ نے اپنی نعمت کو بھی آپ پر پورا کرنا ہے اور آپ کو صحیح راستے کی ہدایت دینی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے، زبردست مدد۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، بشارت، بشارت۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے انعام کا تذکرہ ہوا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ کے اوپر نعمت کو پورا کرنا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دینی ہے، زبردست مدد کرنی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے ایمان والوں کے اوپر ہونے والے جو انعامات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ، وہ ہے کہ جس نے تسکین نازل کی مومنوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انزل السکینۃ، اللہ نے تسکین نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان سے ان کے گناہ مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، تخویف برائے منافقین و مشرکین،
تخویف برائے منافقین و مشرکین۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ نے عذاب دینے منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جو کہ گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ برے گمان۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر پڑے گا مصیبت کا پھیر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی حمایتی تو ہے کوئی نہیں، مددگار ہے کوئی نہیں، انہوں نے وہاں پر جا کر ہلاک ہونا ہے، ان کے اوپر مصیبت پڑنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ خود مصیبت کا پھیر ان کے اپنے اوپر آئے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا ان کے اوپر غصہ ہوا اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی جو کہ بری ہے پہنچنے کی جگہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس ہیں آسمانوں کے لشکر اور زمین کے لشکر، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حال کہنے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم مدد کرو اور تاکہ تم اس کا ادب کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ تُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرو یعنی نبی کی مدد کرو۔ ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تُوَقِّرُوهُ، اس کے اندر بھی ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کا ادب کرو۔ لیکن جو تُسَبِّحُوهُ ہے اس میں ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی طرف کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام بھی۔ البتہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری ضمیروں کا مرجع اللہ رب العزت کو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ تعزروہ، اس کی مدد کرو یعنی اس کے دین کی مدد کرو، توقروہ، اس کا ادب کرو یعنی اللہ کا وہ ادب کرو جس طرح اللہ کا ادب کرنے کا حق ہے، اور تسبحوہ، اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ کہ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کی، بے شک وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو بظاہر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا انتہائی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے۔ فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، جو کوئی توڑے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جی ید اللہ لفظ تو اللہ کا ہاتھ ہی ہے نا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہاتھ وغیرہ، یہ جس اللہ کی مٹھی کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ متشابہات میں ہیں۔ متشابہات کا مفہوم صرف اللہ ہی جانتے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بس ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جو کوئی توڑے تو وہ توڑے گا خود اپنی ذات پر، یعنی اس کا وبال خود اسی کے اوپر پڑے گا۔ ومن اوفا، اور جو کوئی پورا کرے اس کو کہ جو عہد لیا اللہ سے، اللہ کے ساتھ عہد کیا، تو اللہ اس کو اجر دے گا، بڑا اجر۔ سیقول لک المخلفون، پیچھے رہ جانے والوں کا شکوہ، پیچھے رہ جانے والوں کا شکوہ۔ ان قریب تجھ سے یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، من الاعراب، بدوؤں میں سے، گنواروں میں سے، کہ شغلتنا اموالنا، ہم کو ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا، ہمارے گھر والوں نے مشغول کر لیا، پس اے نبی ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یقولون بألسنتہم،
وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں ان کے دل میں کوئی نہیں، اصل میں تو اپنی منافقت کی وجہ سے کوئی نہیں گئے، لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے گھروں نے پیچھے چھوڑ، ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر لیا، مصروفیات ایسی تھی کہ نہیں جا سکے۔ تو بخشش کی دعا بھی کہتے ہیں کہ کیجیے، حالانکہ ان کے دل جو ہے تو وہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بات اور ہے۔ تو کہہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے اللہ سے کسی بھی چیز کا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یا وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے۔ اگر اللہ نقصان دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان کو روک نہیں سکتی، اگر وہ اللہ نفع دینا چاہے تو نفع کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم، تمہاری زبانیں اگرچہ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے مالوں نے، ہمارے گھروں نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں پیچھے روک لیا، مشغول کر لیا، لیکن اصل میں تمہارا گمان کیا تھا وہ ہمیں معلوم ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیا گمان کیے ہوئے تھے۔ تم نے یہ گمان کیا ہوا تھا کہ ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ انہوں نے جا کے سب نے جو ہے وہاں پر سب نے ہلاک ہو جانا ہے۔ یہ ہلاک والا جو لفظ ہے یہ میں نے ان کی طرف سے تعبیر جو ہے وہ کی ہے، نہیں تو ہمارے نزدیک تعبیر جو ہے کہ سب کو شہادت ملنی، تو منافقین کے دلوں میں تعبیر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ سب نے ادھر ہلاک ہونا ہے، یہ ہلاک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے تمہارے دلوں کی حقیقت۔ تم اصل میں اندر سے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں سارے مسلمان جو ہیں وہ معاذ اللہ برباد ہو جائیں گے، نبی بھی معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، سارے ایمان والے بھی شہید ہو جائیں گے، کوئی بھی پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز مزین ہوئی تمہارے دلوں میں، اور تم نے برے گمان کیے تم نے برے گمان، اور تم خود قوم ہو ہلاک ہونے والے۔ تمہارے گمان تو یہ ہے کہ مخلص مومن ہلاک ہونے والے ہیں، تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ کا نبی معاذ اللہ ہلاک ہونے والا ہے، حالانکہ ہلاک ہونے والے تو تم خود ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی نہ ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ آپ سے کہتے ہیں نا اے نبی کہ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ہمارے لیے بخشش مانگیے، تو آپ ان کو جواب میں کہیے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، آسمانوں کی بادشاہت بھی اس کی، زمین کی بادشاہت بھی اس کی، اختیار تو اس کا چلتا ہے نا۔ تم مجھے کہتے ہو کہ بخشش کی دعا مانگو، یغفر لمن یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو بخشنے والا مہربان۔ تمہارے کرتوت واقعی اگر ایسے ہوں کہ جن کو بخشا جائے تو پھر تو وہ ضرور بخشے، وہ مہربان ہے، لیکن اگر تمہارے اپنے کرتوت ہی غلط ہوں تو پھر وہ کیسے بخشے؟ ہاں البتہ مستقبل میں اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو اللہ بخش بھی دے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ شکوہ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم جاؤ گے غنیمتوں کی طرف کہ تم ان کو حاصل کرو، تب یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، ہمیں بھی چھوڑو کہ ہم چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں؟ تو کہہ کہ تم ہرگز اب ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، ایسا ہی کہا ہے اللہ نے اس سے پہلے۔ فَسَيَقُولُونَ، تو اب ان قریب یہ کہیں گے بلکہ تم تو ہم پر حسد کرتے ہو، بل كانوا لا يفقهون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں مگر تھوڑا ہی۔ یہاں پر اللہ رب العزت ایک اور چیز کی یہاں پر پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا
کہ تم جاؤ گے اور ایسے مارکے کے لیے جاؤ گے کہ جو مال غنیمت کے حصول والا مارکہ ہوگا، اس وقت یہ جو آج پیچھے بھی رہ گئے ہیں نا، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ معاملہ یہ خیبر کے موقع پر پھر پیش آیا۔ خیبر کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے دیا گیا پہلے کہ خیبر کے سفر میں صرف ان لوگوں کو لے کے جانا ہے جو حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے تھے۔ جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا اس کو خیبر کے سفر میں کوئی نہیں لے کے جانا۔ اب یہ جو خیبر کا سفر ہے، اس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ یہودیوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، اور یہودیوں کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہے، تو مال غنیمت حاصل ہونے کی توقع بڑی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے قلعے بڑے مضبوط تو ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ قلعے مضبوط ہیں لیکن یہودیوں کے پاس فوجی طاقت کوئی نہیں ہے اتنی، تو ٹھیک ہے کسی حد تک مشکل تو ہو سکتی ہے مضبوط قلعے ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ ان کے پاس فوجی طاقت کوئی خاص ہے کوئی نہیں، تو اس لیے کوئی زیادہ مشکل کوئی نہیں ہوگی اور مال غنیمت بڑا حاصل ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ جو جو حدیبیہ میں گئے ہیں ان کو خیبر میں لے کے جانا ہے، جو حدیبیہ میں کوئی نہیں گئے ان کو خیبر میں کوئی نہیں لے کے جانا۔ لیکن اب یہ جو ہے وہ منافقین بھی چونکہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر معاملہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ بڑا مال غنیمت ملنا ہے، اور مال غنیمت پھر تقسیم تو ہونا ہے انہی کے اندر کے جو جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ اگر ہم پیچھے رہیں گے تو مال غنیمت میں سے ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ مال غنیمت کے لالچ میں اب چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی ساتھ لے جایا جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو بات فرما دی ہے کہ ان کو نہیں لے کے جانا، تو پھر نبی ان کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ نے یہ پہلے ہی فرما دیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی نہیں لے کے جانا۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات کو یہ بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ کذالکم قال اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ نے ایسا فرما دیا ہے۔ اب یہ کہاں فرما دیا ہے؟ قرآن میں تو کہیں ہے نہیں، تو یہ پھر وحی خفی کے ذریعے فرمایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح وحی جلی یعنی قرآن حکیم حجت ہے، اسی طرح وحی خفی بھی حجت ہے، کہ وحی خفی کے اندر ایک بات فرمائی گئی ہے اور اس کے اوپر اتنی سخت پابندی ہے کہ اللہ کی بات کو بدلنا کوئی نہیں۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا ہے تو تم کو لے کے جانا کوئی نہیں۔ اللہ